अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर बड़े अच्छे हो रहे होंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूं तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हमारे गेस में से ही होते हैं। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो मज़मून हमारा उर्दू है और क्लास हमारे पास जो है वो नाहम है, यानी 9th क्लास की उर्दू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप मॉडल पेपर देखें उर्दू का। इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा मारूज़ी हिस्से का, टोटल 20 मिनट दिए जाएंगे। इसके नंबर कितने होते हैं? टोटल 15 नंबर होते हैं। और आपके पास MCQs जो होते हैं ये भी सारे 15 होते हैं, यानी 15 MCQs ही होते हैं और आपने 15 के 15 अटैम्प्ट करने होते हैं। MCQs ज़्यादातर कहाँ से बनेंगे? आपकी बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज है वहाँ से मैक्सिमम MCQs आपको नज़र आएंगे। 15 मिनट्स के बाद आपसे MCQs का पेपर ले लिया जाएगा और फिर आपको इंशाइया पेपर जो है वो दिया जाएगा। इसका जो टाइम है वो टोटल 2 घंटे 10 मिनट है और इसके नंबर्स जो होते हैं वो 60 यानी 60 होते हैं। सवाल नंबर 2 जो है, इसके अंदर सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा कि मंदरजा झैल नज़म व गज़ल के अशार की तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा नज़म और 2 हिस्सा गज़ल से। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है हिस्सा नज़म में से 4 अशार लिए गए हैं। आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 3। हिस्सा गज़ल में कितने अशार हैं? 3। आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 2। इट मीन्स के टोटल 5 अशार आप अटैम्प्ट करेंगे। हर शेर के नंबर कितने होंगे? 2। और इस तरह से इस सवाल नंबर 2 के टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? 10। अब हम देखते हैं कि नज़म और गज़ल हमारे पास कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो ओपन की हुई है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो है आप इसकी उसने तरतीब देखें तो ये हिस्सा नज़म इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। आपके पास टोटल 4 नज़में हैं। हम्द है, नात है, बरसात की बहारें हैं, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रा। टोटल 4 नज़में हैं। इसमें से आपने 2 नज़में जो है वो लाजमी तौर पर तैयार करनी है। 2 कौन सी आप करें? हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और हमारे गेस के मुताबिक जो है नात में से शेर लिया जाएगा और दूसरा शेर जो बनेगा वो पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। ये 2 जो है आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी नात और पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये नज़म है। इसी तरह हिस्सा गज़ल अगर आप देखें तो इसके अंदर भी टोटल आपके पास 4 गज़लें हैं। अब इन 4 गज़लों में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से शेर लिए जा सकते हैं, सबसे लास्ट में है लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े द यार में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अपनी जो दूसरी गज़ल होगी वो आपके पास है दिले नादां तुझे हुआ क्या है। ये 2 गज़लें, यानी 2 ही नज़में आपके पास इम्पॉर्टेंट है और 2 ही गज़लें जो है ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। इनमें से ही शेर जो है आपके पेपर में आपको नज़र आएगा। आपने इसमें लाजमी तौर पर देख लेना है कि इनका मुसन्निफ़ कौन है। जैसे लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में बहादुर शाह ज़फ़र है, क्योंकि आपको ये जब आप इसकी तशरीह करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक जो है ये फ़ायदा देगा। अब देखते हैं हमारे पास सवाल नंबर 3 कौन सा है। सवाल नंबर 3 में देखें तो इसमें मेंशन है कि मंदरजा झैल इक़्तिबासात की तशरीह करें। तशरीह से पहले हवाला मतन, ख़त, कशीदा अल्फाज के मानी और सबक का सियाक़ो सबाक भी दर्ज कीजिए। यानी 2 असबाक में से ये इक़्तिबासात लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन से 2 असबाक जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से ऐसा पैराग्राफ जो है वो आ सकता है। अच्छा, अब हमारे पास जो
اقتباسات کے لیے چیپٹرز ہیں، اس میں ٹوٹل 4 چیپٹرز ہیں جیسے میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کاہلی، اور تیسرا چیپٹر ہے پنجائد کے نام سے، اور چوتھا ہے ہمارے پاس قدر ایاز کے نام سے۔ یعنی آپ نے ان چاروں چیپٹرز کے تمام اقتباس جو ہے وہ لازمی طور پر آپ نے تیار کرنے ہیں۔ پہلا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کے تمام پیراگراف جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ دوسرا آپ کے پاس کاہلی کے نام سے ہے، آپ نے اس کے بھی تمام پیراگراف اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ پنجائد کے نام سے ہے ٹاپک ہمارا، اور پھر اسی طرح قدر ایاز کے نام سے چیپٹر ہے۔ یہ 4 چیپٹرز ہیں، چاروں چیپٹرز کے تمام پیراگراف جو ہے آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں، تمام ان کے خط کشیدہ الفاظ جو ہیں وہ لازمی طور پر تیار رکھیں۔ اسی طرح اب ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 4 کون سا ہے، مختصر جواب دیجیے۔ اب اس میں دیکھیں بورڈ کے پیٹرن کے اکارڈنگ جو ہے ٹوٹل 8 کوسچنز آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں، ہر کوسچن کے نمبر جو ہیں وہ 2 ہوں گے، اور یوں آپ جب 5 کوسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس 10 مارکس جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اب اس میں یہ سوال کس طرح سے آئیں گے، یہ سوال آپ کی بک کے لاسٹ میں ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آئیں گے۔ اس میں میں آپ کو کچھ چند ایک کوسچنز جو ہے وہ بتانے لگا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ جیسے میرے پاس میں آپ بک کو سکرول کرتا ہوں تو یہ میرا پہلا چیپٹر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی میں اس کی ایکسرسائز کے لاسٹ میں پہنچوں گا تو اس میں میرے پاس یہ مشق کے نام سے ایک ٹاپک آ رہا ہے۔ مشق میں دیکھیں تو یہ مختصر جواب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ مختصر جواب میں موسٹ امپورٹنٹ کون سا سوال ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح سے دوسرا امپورٹنٹ سوال جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، سراقہ بن جشم کیسے تائب ہوا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ 3 کوسچنز ہیں۔ اسی طرح میں اس کو سکرول کرتا ہوں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اگلا چیپٹر ہے اس میں سے کون سے ہم سے کوسچنز جو ہے پوچھے جا رہے ہیں، جو کہ چیپٹر ہمارے پاس مرزا غالب کا ہے، اور پہلا ہی اس میں سوال ہے، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس دوسرا سوال ہے، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خطوط آتے تھے۔ تیسرا سوال ہے، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں۔ اس ایکسرسائز سے میں نے صرف آپ کو 4 کوسچنز بتائے ہیں۔ اسی طرح سے اب میں اس کو سکرول کرتا ہوں اگلی ایکسرسائز کی طرف، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سر سید احمد خان کا ٹاپک ہے، اور اس میں آپ کاہلی جو کہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کو خلاصے میں یہ چیپٹر نظر آئے گا، اس کی ایکسرسائز دیکھیں تو اس میں سب سے جو پہلا سوال امپورٹنٹ ہے کہ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اگلا سوال ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے، موسٹ امپورٹنٹ یہ سوال ہے آپ کا۔ اسی طرح سے اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے مولانا محمد حسین آزاد کی چیپٹر ہے، اور چیپٹر کا جو نام ہے شاعروں کے لطیفے، اور اس میں بڑے مزے کا یہ چیپٹر ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو اس میں نظر آئیں گے کافی چیزیں، اور اس کے جو سوال ہیں اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے کہ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا۔ سید انشا کے اسرار پر جرات نے کون سا مصرع پڑھا، موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ اسی طرح سے اب ہم دوبارہ سے سکرول کرتے ہیں اور اگلی ایکسرسائز میں جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا جو ہے وہ چیپٹر ہے، اور نصوح اور سلیم کی گفتگو، اور اس کے سوالات دیکھیں تو بڑے مزے کا یہ بھی چیپٹر ہے، اس کے سوالات بھی بڑے مزے کے ہیں، اور یہ بیسیکلی جو ہے ایک
कॉलम टाइप जो है इसको बनाया गया है। सबसे पहला जो सवाल है कि बेदार ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। इसी तरह से सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियां बयान की। हज़रत भी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। इसी तरह अब मैं दोबारा स्क्रॉल कर रहा हूँ और इसमें जो अगला हमारे पास टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद जो है ये बड़ा कमाल का राइटर है वैसे, और इसमें टॉपिक जो है पंचायत के नाम से है। और आप पंजाब में रहते हैं, आप पंचायत से वाकिफ़ हैं, जहाँ पर लोग बैठ के फ़ैसले करते हैं और फिर सब पर जो है वो थोप दिए जाते हैं और लोग उसको मानते भी हैं, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है वो ये कम हो गई है। अब इसमें देखें हमसे ये क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं सवालात के अंदर जो है। सबसे पहला जो है जमन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ। अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया। अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त किया। शेख जमन ने फ़ैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया। इस चैप्टर में भी टोटल आपको 4 मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बताए हैं। अब दोबारा से मैं इसको स्क्रॉल करता हूं और अपना अगला टॉपिक हम देखते हैं कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज का टॉपिक है आराम व सुकून के नाम से। और इसमें अगर आप देखें तो ये डॉक्टर और बीवी के दरमियान जो है एक मुकालमा चल रहा है और इस मुकालमे के अकॉर्डिंग जो है ये बातचीत इस पूरे चैप्टर के अंदर होती है। और इसमें देखें कि जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो सवाल है कि इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। हम साये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। सिर्फ 2 सवाल इसमें से आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मिर्ज़ा अदीब का टॉपिक है और मिर्ज़ा अदीब ने क्या लिखा है, लहू और कालीन। और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें से काफ़ी। और अगर आप देखें तो इसमें एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज के अंदर जो सवालात हमसे पूछे जाएंगे वो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है आपको अभी नज़र आने वाले हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है, आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ गया है। इसमें सबसे जो पहला सवाल है कि अख्तर को कौन तस्वीरें बना कर देता था। सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी का नाम क्या था। तजम्मल की उम्र कितनी थी। इसी तरह जो चौथा हमारे पास पॉइंट है कि अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल कौन था। टोटल इस चैप्टर से भी 4 क्वेश्चन जो है आपके पास हैं। फिर इसी तरह हमारे पास अब अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। इसमें मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का है और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इम्तिहान आर्टिकल जो लिखा है और मुझे लगता है कि इसमें से आपको पैराग्राफ भी आने के चांसेस हैं, इक़्तिबास जो होता है। और इसमें मश्क देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि मज़मून निगार ने कौन सा इम्तिहान दिया था। मज़मून निगार ने इम्तिहान दिया तो क्या नतीजा निकला। मज़मून निगार के वालिद ने किस तरह उसे तसल्ली दी। इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसमें देखते हैं कि किस मुसन्निफ़ ने इसे लिखा है और मुसन्निफ़ का नाम है शफ़ीक़ुर रहमान। और इसमें अगर आप देखें तो शफ़ीक़ुर रहमान साहब ने जो है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर का आर्टिकल लिखा है। और इसमें मुल्की परिंदे जो है इसकी एक्सरसाइज अगर आप देखें तो एक्सरसाइज के अंदर आपको नज़र आ रहा है पहाड़ी कौवा कितना लंबा होता है। इसी तरह से बुलबुल के गाने की क्या वजह है। फिर उसके बाद है कि भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। उल्लू को कौन पसंद कर सकता है। बिल्ली कितने अरसे में सदाई जा सकती है। इसमें भी आपके पास 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपने इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छी तरह से याद करने हैं क्योंकि इसमें से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। अगला जो टॉपिक है कर्नल मोहम्मद ख़ान के नाम से है और इसमें देखें कर्नल मोहम्मद ख़ान ने कदरे अयाज के नाम से एक आर्टिकल लिखा। और इसमें अगर आप देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हमारी स्क्रीन के ऊपर अभी नज़र आ जाते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं कि मुसन्निफ़ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला। इसी तरह से देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था।
دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ اور یہ 3 کوسچنز ہیں، آپ نے تینوں کوسچنز جو ہے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس آرٹیکل ہے، حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں۔ اس میں دیکھیں کون سے کوسچنز جو ہے آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے پاس سکرین کے اوپر مشق چل رہی ہے اور اس مشق کے اندر جو ہے سوالات مختصر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس میں ایک ہی کوسچن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ کوسچن آپ کے پاس کون سا ہو سکتا ہے کہ آپ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دہشت گردی جو ہے آج کل اللہ پاک ہم سب کو بچا کر رکھے، تو اس میں سب سے جو پہلا سوال ہے وہ ضرور آپ یاد کریں، آپ اپنے اسکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اٹ مینس کہ میں نے آپ کو 12 چیپٹر میں سے سوالات بتائے ہیں، اور یہ میکسیمم کو 30 سے 40 کے قریب جو ہے وہ کوسچنز بنتے ہیں۔ آپ نے ان کوسچنز کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تاکہ جب یہ کوسچنز والا سیکشن آئے تو آپ بڑی جلدی سے اسے اٹیمپٹ کر سکیں۔ اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں بورڈ کا ماڈل پیپر، اور اس میں دیکھیں تو مینشن ہے کہ سوال نمبر 5 آپ کے پاس کیسے آئے گا کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں، کاہلی یا قدر ایاز۔ اور اب ہم ادھر دیکھتے ہیں اپنی بک کے اندر کہ اس کے اندر ہم سے کون کون سے چیپٹرز جو ہم نے 12 پڑھے ہیں اس میں کون کون سے امپورٹنٹ جو ہے 12 میں سے ہمارے پاس آئیں گے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو میں یہاں پر مینشن کر دیتا ہوں کاہلی سب سے پہلا میرا ٹاپک ہوگا۔ کاہلی سر سید احمد خان کا آرٹیکل ہے اور موسٹ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ لازمی طور پر اور یہی ٹاپک جو ہے آپ کا آئے گا۔ اور دوسرا میں بھی اس میں کرنل محمد خان کا آرٹیکل مینشن کرتا ہوں قدر ایاز کے نام سے، اور یہ 2 میرے پاس موجود ہیں، لیکن اسی کے ساتھ جو ہے تیسرا بھی میں ٹاپک ایک اور ایڈ کرنے لگا ہوں، اور وہ تیسرا ٹاپک جو ہے میرے پاس جو موجود ہے لہو اور قالین کے نام سے ہے۔ اس میں آپ نے یہ تینوں آرٹیکلز جو ہیں آپ نے لازمی طور پر تیار کرنے ہیں، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ایک آ سکتا ہے۔ کالی آپ کے پاس ہے، میں دوبارہ سے ٹک کر رہا ہوں، لہو اور قالین ہے، اور قدر ایاز ہے، یعنی 3 آرٹیکل آپ کے پاس ہیں، 3 سبق آپ کے پاس ہیں، کوئی ایک سبق جو ہے آپ کے پاس آرٹیکل میں آئے گا۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 6 ہوتا ہے، نظم برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال اور شاعر کا نام لکھیں، یعنی آپ کے پاس ایک نظم، اس کا مرکزی خیال بھی آپ نے لکھنا ہے۔ نظم ہمارے پاس ہم نے آلریڈی جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا، پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رکھ، اور نعت جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اب جس کا آپ سے پوچھا جائے گا کہ مرکزی خیال، وہ ہے برسات کی بہاریں۔ ایک آپ نے برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال یاد رکھنا ہے، اور دوسرا آپ نے پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رکھ، یعنی یہ دونوں لاسٹ والی جو نظمیں ہیں مرکزی خیال اسی میں سے ایک نظم کا آئے گا جس میں آپ نے مرکزی خیال اور شاعر کا نام لکھنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس جو سوال نمبر 7 ہے، اس میں چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی میں عدم دلچسپی کا خط لکھنے کے حوالے سے آ سکتا ہے، یا آپ کے پاس اس میں آپشن دی جاتی ہے کہ خط اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ ایک اپلیکیشن لکھیں، درخواست لکھیں۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہ ٹوٹل خطوط ہمارے پاس کتنے امپورٹنٹ ہے۔ میں نے ٹوٹل 4 خط یہاں پر مینشن کیے ہیں۔ دوست کے نام خط، جس میں اپنی بہن کی شادی سادگی سے کرنے کی تلقین کیجیے۔ یہ سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، دوست کے نام خط لکھیں جس میں بہن کی شادی کے موقع پر فضول خرچی سے پرہیز کا ذکر کیجیے۔ دوسرا خط اس میں یہ ہے کہ دوست کے نام خط جو کہ روٹھا ہوا ہے اسے منانے کی کوشش کیجیے۔ پھر تیسرا خط ہے، ابا جان کو خط لکھ کر اپنے اسکول میں ہونے والے رزلٹ ڈے کی تفصیل لکھیے۔ چوتھا خط ہے، چچا کے نام خط لکھیں جس میں ان سے چچی جان کی صحت کے بارے میں پوچھیں۔ پھر اسی طرح سے آپ کے پاس یا کی آپشن ہوتی ہے، یا آپ خط لکھ سکتے ہیں،
یا آپ نے درخواست لکھنی ہوگی۔ درخواست میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی درخواست ہے ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست لکھیں جس میں اپنے محلے کی صفائی کرنے کا کہیں۔ درخواست نمبر 2 ہے پوسٹ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھیں جس میں ڈاکیے کی شکایت کیجیے۔ درخواست نمبر 3 ہے ہیڈ ماسٹر صاحب ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام چھٹی کی درخواست لکھیے۔ درخواست نمبر 4 ہے ہیڈ ماسٹر کے نام سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست تحریر کیجیے۔ یعنی سوال نمبر 7 جو ہے یا تو آپ نے خط لکھنا ہوگا یا پھر آپ نے ایک درخواست لکھنی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس سوال نمبر 8 جو ہے اس میں ایک مکالمہ آئے گا آپ کے پاس یا آپ کے پاس سٹوری ہوتی ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹوریز کون کون سی ہیں، جیسے میں نے یہاں پر کہانیاں لکھا ہے۔ اتفاق میں برکت ہے، امپورٹنٹ۔ انگور کھٹے ہے، امپورٹنٹ ہے۔ جھوٹ کی سزا، امپورٹنٹ ہے۔ گیڈر کی مکاری۔ اس میں اتفاق میں برکت ہے اور انگور کھٹے ہے، یہ 2 موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ باقی کیونکہ میں نے صرف 4 سٹوریز آپ کو دی ہیں، آپ نے چاروں ہی اچھی طرح سے تیار کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مکالمے ہمارے پاس کون کون سے ہیں۔ مکالمے میں نے یہاں پر جو ہے 5 لکھے ہیں۔ 2 ہم جماعتوں کے درمیان مکالمہ تحریر کیجیے جس میں تعلیمی کمزوریوں پر گفتگو ہو۔ مکالمہ نمبر 2 دکاندار اور گاہک کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجیے۔ نمبر 3 ہوٹل مینیجر اور مہمان میں مکالمہ تحریر کیجیے۔ نمبر 4 مریض اور ڈاکٹر طبیب کے درمیان مکالمہ تحریر کیجیے۔ نمبر 5 درزی اور گاہک کے درمیان سلائی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی میں سے ایک مکالمہ آئے گا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 9 جو ہے میرے پاس، درج ذیل جملوں کی درستگی کیجیے۔ اس میں 5 جملے دیے جاتے ہیں جو کہ غلط لکھے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ جیسے سپاہی کھانے کو ٹوٹ پڑے، تگنی کا ناچ نچایا، ان کو آپ نے ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ اس میں بھی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا درج ذیل جملوں کی تکمیل کریں۔ کاٹ کی ہانڈی، پاک رہو، زبان خل کو۔ اسی طرح آپ کے پاس یہ سوال آئے گا اور یہ سوال آپ کی بک کے لاسٹ میں جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، آپ وہاں سے اچھی طرح سے انہیں تیار کر سکتے ہیں۔ یعنی جو آپ کے پاس ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز میں یہ سوالات جو ہے آپ کی مینشن ہے، آپ وہاں سے ان سوالات کو اچھی طرح سے تیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ جب آپ پیپر دے رہے ہوں گے تب آپ کو ہماری ویڈیو آپ کے ذہن میں چل رہی ہوگی کہ یہ وہی سوالات ہیں جو ہم نے بتائے تھے آپ کو اور آپ نے اچھی طرح سے تیار کیے تھے۔ آخر میں آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔